السلام علیکم جی، الطافیات میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے یہ اسپیشلی طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھلوال سے محبت رکھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مخصوص پارٹیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یعنی کہ نہ تو عرف عام میں مشہور یوتھ یاز کے لیے ہے، مطلب اہل یوتھ کے لیے ہے، اور نہ ہی پٹواریزم کا شکار لوگوں کے لیے ہے، نہ ہی جیالائزم کا شکار لوگوں کے لیے ہے۔ ایسے کسی بھی فرد کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے۔ یہ ویڈیو خالصتاً بھلوال سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، اس سے محبت کرنے والے جتنے لوگ ہیں، اس کا اچھا چاہنے والے جتنے لوگ ہیں، ان سب کے لیے ویڈیو ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو جناب کوشش کرنی ہے کہ 2-4 منٹ سن لینا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کوشش بھی کرنی ہے کہ اس کو آگے بھی لے کے چلنا ہے۔ اینڈ اگر آپ کو مناسب لگے یا نہ لگے تو آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے قائدین سرگودا تشریف لا رہے ہیں، ویلکم کرتے ہیں ہم ان کو سرگودا کی سرزمین پہ، اس امید کے ساتھ کہ اب تو فارچونیٹلی وہ بن گئے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن گئے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان بھی بن گئے ہیں۔ جیسے بھی بن گئے ہیں اس بحث کو چھوڑیں، کیونکہ یہ اہل بھلوال کے لیے یہ اس کا ایشو نہیں ہے کہ وہ کیسے بن گئے۔ اہل بھلوال کے لیے ایشو یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم پاکستان صاحب نے یہاں پہ آ کے وعدہ فرمایا تھا کہ جب بھی وہ بااختیار ہوں گے تو وہ بھلوال کو ضلع کا درجہ ضرور دیں گے۔ تو جناب کل کا ٹائم جو ہے وہ بڑا اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لیت و لال سے کام نہ لیں۔ گو کہ امید واسق تو یہی ہے کہ پچھلے 30-35 سال میں بھی آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، کریں گے تو شاید آئندہ بھی کچھ نہیں، لیکن بھلوال والوں کے لیے یہ موقع بڑا اہم ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جتنی بھی لیڈرشپ بھلوال کی وہاں پہ موجود ہوگی یا جا رہی ہے وہ کوشش کرے کہ اس ایشو کو اٹھائیں، اور کوئی اعلان شلانی کروا دیں۔ اعلان کروانے شروانے میں کیا ہوتا ہے، اعلان ہو جائے گا تو باقی پروسیس بھی چل جائے گا۔ ہاں، یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ اٹھے گا کہ جناب آپ نے پچھلے دور میں کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ یہ جو 3 سالہ پچھلے گزرے ہیں اس میں حکومت میں یہاں پہ چند صاحب بھی تھے اور پراچا خاندان بھی تھا، تو جناب ہم تو آواز اس وقت بھی اٹھاتے رہے ہیں، اور ان 3 سالوں میں اس حوالے سے کام نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ چند صاحب کی اور پراچا صاحب کی، یا ان دونوں خاندانوں کی پولیٹیکل آپس میں جو چپلش کہہ لیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اناد پولیٹیکلی اس کو کہہ لیں، یا پھر ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی ہو، ان کی کوشش برابر ثابت نہ ہوئی ہو۔ اس حوالے سے تو وقت فیصلہ بہتر کرے گا۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس آواز کو اٹھانا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کو ہم سب کو ان کو فورس کرنا چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ امید نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ 2 دن چلتی ہے، 10 دن چلتی ہے، یا 1 سال پورا کرتی ہے، تو کل کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ہمیں اختیار نہیں ملا تھا۔ حالانکہ یہ بہانہ پہلے بھی نہیں ہے، کیونکہ تقریباً پچھلے 10 سال پنجاب میں حکومت رہی ہے نون لیگ کی، اور 5 سال جو ہے وہ کہہ لیں کہ وفاق میں بھی رہی ہے اور صوبے میں بھی رہی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا۔ جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو وہ اسمبلی میں کچھ کاغذ شاغذ لہراتے روتے رہتے ہیں بندے۔ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ جسٹ اپنے ووٹرز کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے یا عوام کو، لیکن اب موقع جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ آپ صرف وہ کاغذات وغیرہ جو ہے نا وہ اس کو نہ اچھالیں۔ اگر اس کی مثال ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تحصیل بیرا کی مثال ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ ایک اکیلی، وہ کہتے ہیں نہتی لڑکی، ہاں جی، وہ زوبیہ رحمان ملک صاحبہ کی ہے، انہوں نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے نون لیگ کی حکومت سے اور اپنے جو اوپوننٹس ہیں ان سے ٹکر لیتے ہوئے، یہ بات ریکارڈ کے اوپر ہے کہ انہوں نے بھیرا تحصیل کے لیے کیمپین چلائی، اور بادل ناخواستہ یہ بات ریکارڈ پہ ہے اور جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں، ویسے انکار کرتے رہے تو ایک علیحدہ بات ہے، کہ انہی نون لیگ کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ انہی بادل ناخواستہ بھیرا کو تحصیل اناؤنس کرنا پڑا۔ تو جناب اب تو ایسی بات نہیں ہے، یہ اب اپوزیشن میں بھی کر سکتے تھے، لیکن اب نون لیگ کی حکومت ہے اور نون لیگ کہتی ہے کہ جناب بھلوال سے اسے بڑی محبت ہے۔ حالانکہ پیچھے جب 10 سال 5 سال وفاق اور صوبے کے اور 5 سال یہ گزرے تھے، اس میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ کچھ لوگ بیان کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے رانجھا صاحبان ہیں، بھرت صاحبان ہیں، یا باقی دیگر پیر صاحبان ہیں، یا جو بھی اس کے ہیں، وہ سنسیئرٹی سے یہ نہیں چاہتے کوئی بھی دلی طور پہ کہ بھلوال جو ہے وہ ضلع بنے۔ سب اپنے اپنے کوشش میں ہے کہ کوئی کہتا ہے بھیرا ضلع بن جائے یا کوٹ مومن بن جائے، لیکن بھلوال کے حوالے سے یہ بات جو ہے نا وہ دل سے نہیں کی جاتی۔
تو اگر یہ اس بات کو جھوٹ آپ نے ثابت کرنا ہے تو میں آپ کو سارے دوستوں کی طرف سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور بلکہ آپ سب کو یہ کرنی چاہیے کہ بھائی آپ جو بھیرا والے یا میانی کے جو سیاستدان بھائی جان ہیں اور جو کوٹ مومن والے یا اس علاقے کے سیاستدان ہیں، اگر وہ بھلوال کو اون کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں تو اس کو سچ ثابت کریں، اور بھلوال کو ضلع بنانے کے لیے عملی طور پہ یہ جو آپ کے پاس 2 دن کا وقت ہے، 10 دن کا وقت ہے یا 1 سال کا وقت ہے، جو کام آپ نے پچھلے 20-25 سال میں نہیں کیا وہ ان میں کر کے بھلوال والوں کو بتائیں کہ آپ ضلع بھلوال چاہتے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔